مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اگر یہ خوش قسمتی کا موقع ہے کہ اپنے بھائیوں سے خوش ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، بلکہ اپنے دین کی بات پر باہمی گفتگو کی بھی شہادت حاصل ہو رہی ہے۔ مولانا نے میرے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے یہ ان کا حسن ظن اور محبت کا نتیجہ تھا۔ اب اس کی تردید تو کرنا مناسب نہیں، یہ جناب حضرات سے اس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک زبان کو میرے حق میں سچا کر دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو ملاقات ان کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہو رہی ہے، اور ہر وہ اجتماع مسلمان بھائیوں کا جو کسی دین کی بات کے لیے منعقد ہو، اس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس اجتماع پر اللہ جل جلالہ کی رحمتیں نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اس اجتماع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے نگاہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہے، جو 18ویں پارے کا آغاز بھی انہیں آیتوں سے ہو رہا ہے۔ اب اسی گفتگو انہیں آیات کے بارے میں اس وقت کرنا پیش نظر ہے، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ بیان کرنا ہے۔ اب پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کروں۔ ترجمہ آیت میں یہ ہے وہ مومن فلاح پانے والے ہیں، فلاح پانے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو زکات کے فریضے پر عمل کرتے ہیں
اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی کنیزوں کے، اس زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کوئی شخص اس کے باہر اپنی جنسی تسکین کا کوئی راستہ تلاش کرے تو وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرنے والے ہیں، اب پھر آخر میں پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے وہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے ترجمہ ان آیاتوں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک مومن کی فلاح کا راستہ کیا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے کام ہیں جن کے بغیر کسی مومن کو فلاح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر قبل سے کہ ان کاموں کی طرف ہم آگے بڑھیں، پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فلاح کسے کہتے ہیں، فلاح کیا چیز؟ فلاح کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو عام طور سے اس کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں، انگریزی میں کرتے ہیں تو کوئی اس کا ترجمہ سکسیس سے کرتا ہے، کوئی پراسپیرٹی کہتا ہے، کوئی اور مختلف ترجمے کرتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں لفظ فلاح کا صحیح ترجمہ، ٹھیک ترجمہ کرنا ممکن ہے۔ اس کا معنی، فلاح کے معنی اتنے وسیع ہے، اتنے ہماگیر ہے، اتنے جامع ہے کہ کوئی ایک لفظ، کسی بھی زبان کا کوئی ایک لفظ اس کے سارے مفہوم کو ادا نہیں کرتا، اس سے کوئی اور لفظ نہیں ملتا۔ اس واسطے ہم اس کا ترجمہ کبھی کامیابی سے کر دیتے ہیں، کبھی خوشحالی سے کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور لفظ سے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم جب فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے اور عربی زبان میں فلاح اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی وہ کیفیت جس میں اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو اور ساری راحتیں، سارے آرام اور سارے مقاصد اس کے پورے ہو۔ دو چیزوں کا مجموعہ ہے فلاح، ایک یہ کہ اس کے سارے مقصد پورے ہو جائیں، جو اس کے دل میں مراد جو بھی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے، اور اس کو راحت و آرام حاصل ہو اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اب یہ فلاح کیونکہ اور کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے، اس واسطے اس کو ترجمہ اردو میں کامیابی سے کرتے تھے، اور زیادہ گمراہ کچھ ترجمہ اس کا ہوتا ہے انگریزی میں، کہ عام طور سے انگریزی میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پراسپیرٹی اس کا ترجمہ کرتا ہے، اور پراسپیرٹی جو ہوتی ہے وہ عام طور سے اس کا جو تصور ہے وہ یہ کہ کوئی اچھا کوئی بنگلہ ہو، کوئی کار ہو، کوئی تجارت اچھی ہو، بزنس کاروبار اچھا چل رہا ہو، بینک بیلنس خوب ہو، اس کو دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کا زیادہ ہو جانا، اس کو لوگ عام طور سے پراسپیرٹی سمجھتے ہیں۔ جب فلاح کا ترجمہ اس سے کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاح کے مانا جائے کہ کوئی بہت امیر کبیر ہو جائے آدمی اور اس کے بعد پیسے بہت آ جائے اور وہ خوشحال بہت ہو جائے، اس کا مطلب۔ لیکن قرآن کریم نے فلاح کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں کیا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی راحت حاصل ہو، ہر مراد پوری ہو اور تکلیف کوئی نہ، یہ ہے فلاح۔ اب اس فلاح کے اندر دنیا کی راحت بھی داخل ہے اور آخرت کی راحت بھی داخل ہے۔ ذرا یاد رکھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کی راحت داخل ہے۔ فلاح جو مانا ہے دنیا میں راحت حاصل ہو، پیسہ حاصل ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ راحت اور چیز ہے، پیسہ اور چیز ہے۔ دنیا کے اندر آج اسے بہت بڑی غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ راحت اور پیسہ، روپیہ، اس کو ایک جگہ ایک سمجھ لیا کہ اگر پیسہ ہے تو روپیہ راحت ہے اور پیسہ نہیں ہے تو راحت نہیں۔ حالانکہ خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ پیسہ اور راحت دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ ہو تو راحت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس راحت بھی نہیں۔
اللہ راحت محض اللہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین۔ جو پیسہ اس کے لیے باوقات سبب بن جاتا ہے، لیکن ضرور نہیں کہ پیسے کے ساتھ راحت ضرور حاصل ہوگا۔ آج کی دنیا کی ہماری بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو راحت سمجھ لیا۔ حالانکہ پیسہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص بھوک لگ رہی ہو تو پیسے کو کھا کے بھوک نہیں بتا سکتا، پیاس لگ رہی ہو تو پیسے کو کھا کر اس سے اپنی پیاس نہیں بتا سکتا، اگر نیند آ رہی ہے تو اس پیسے کے ذریعے وہ نیند حاصل نہیں کر سکتا۔ راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ پتہ نہیں کتنے بڑے کروڑ پتی ملین اور بلین روپے رکھنے والے وہ بھی راحت سے محروم، بعض اوقات راحت سے محروم، اور بہت سے وہ لوگ جن کے پاس بغیر پیسے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص تھا، وہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا دولت مند تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اپنا سونا چاندی وہ خزانوں کی شکل میں دبا کر اور کہیں خفیہ جگہوں پر پوشیدہ جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے کسی پہاڑ کے دامن میں اس نے کمرے بنائے ہوئے تھے، اس کے اندر سونا چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک دن وہ اس سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھنے کے لیے، معائنے کے لیے اس کے وہاں پر وہ گیا، اس کے اوپر کمروں کے بتانے والے لگے ہوئے تھے۔ تو اس خفیہ طریقے سے گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جو چوکیدار میں نے وہاں پر بٹھایا ہوا ہے کہیں وہ تو کوئی گڑبڑ نہیں کرتا، تو اس لیے چوکیدار کو بے خبر رکھتے ہوئے اندر چلا گیا اور اندر جا کر معائنہ کرنے لگا۔ پیچھے چوکیدار آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اس کا تالا لگا ہوا نہیں ہے، تو وہ سمجھا کہ میں شاید تالا لگانا بھول گیا تھا جاتے ہوئے، تو اس سے پیچھے سے تالا لگا دیا۔ وہ سرمایہ دار صاحب ہے، وہ اس خزانوں کی سیر کرتے پھر رہے اور باہر سے تالا بند۔ اب اس چوکیدار کو یہ معلوم نہیں کہ میرا مالک اندر موجود ہے، اور وہاں سے اگر یہ پکارنا بھی چاہے تو کسی کو آواز نہیں جاتی، تو وہ ساری دولت وہاں پر موجود، لیکن اس دولت کے موجود ہونے کے باوجود جب کھانے کا وقت آیا، بھوک لگی، تو وہ دولت کچھ مدد نہیں کرتی۔ کہ پانی پینے کا وقت آیا تو پیاس لگی تو اس سے پی کر اپنی پیاس نہیں بجا سکتا، سونے کا وقت آیا تو کوئی سونے کا انتظام اس سے نہیں کر سکتا، حد تو یہ کہ جان بچانے کے لیے وہ روپیہ وہ سونا چاندی کھاتا۔ تو تاریخ میں جو لکھا ہے کہ وہ سب اسی سے ٹکرے مارتا مارتا، اسی سونے اور چاندی سے ٹکرے مارتا مارتا وہی بتا رہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا کہ تمہیں جو لوگ بہت زیادہ مال دولت رکھنے والے ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا جو ظاہری مال دولت ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہذه الحیاۃ الدنیا وتذهب عنہم انفسهم۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس مال دولت کو ان کے لیے عذاب بنا، ان کو یہ عذاب بنا دے، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو وہ اسی کفر کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ دولت تھی لیکن راحت میسر نہیں آتی، وہ دولت راحت میں نہیں آتی۔ اسی طرح آپ دنیا میں دیکھ لیجیے، آج وہاں مشاہدہ کر لیجیے، بڑے بڑے دولت مند جن کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں، فیکٹریاں کھڑی ہوئی ہیں، کارخانے لگے ہوئے ہیں، مال و دولت ہے، حکم قدم ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن رات کے ساتھ بازوں کو نیند نہیں آتی۔ جب تک کوئی نیند کی گولی نہ کھائے اس وقت تک نیند نہیں آتی، نیند سے ڈالو، مال دولت موجود، روپیہ پیسہ موجود، کوٹھی بنگلے موجود، آرام سے بستر موجود، بستر پر لیتا ہے کروٹ بتائیے، بتائیے وہ دولت ہی راحت ہی یا عذاب ہی؟ اور ایک مزدور ہے جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد اور اس سے اپنے جھوپڑے کے اندر پہنچتا ہے اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھتا ہے، بغیر اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن راحت آتی ہے، پھر 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھ رہا ہے، کھانے دسترخوان پر چنے ہوئے اعلیٰ درجے کے اچھے کھانے موجود ہیں، لیکن میدا کھا دینے کی کوشش کرتی وہ بھوک دے لگتا۔ تو راحت اور چیز ہے اور اسباب راحت اور مال دولت اور
قرآن جو فلاح کہہ رہا ہے کہ فلاح حاصل ہوگی، فلاح کے معنی ہے یہ نہیں ضروری نہیں کہ پیسہ حاصل ہو، لیکن پیسہ زیادہ حاصل ہو، لیکن راحت حاصل ہو. راحت کم پیسے میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے کے اندر بھی حاصل ہو جاتی ہے، تھوڑی دولت کے اندر بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ پیسے کے اندر بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو فلاح کے اندر جن کی پیسے کی گنتی کی زیادتی کہ نمبر میں زیادہ ہو جائے پیسے، یہ مقصود نہیں ہے، لیکن اس کی جو راحت ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کی جو حلاوت ہے، وہ بے شک حاصل ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ فلاح کس کو حاصل ہوگی. ذرا ایک مسلمان اپنے سوچ کر دیکھے کون ذات ایسی ہے جس کو سب سے زیادہ فلاح اس دنیا میں حاصل ہوئی ہے. اور ہر مسلمان کا جواب ایسی ہوگا، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ فلاح اگر حاصل ہوئی آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں بھی اگر حاصل ہوئی تو سب الاولین والآخرین سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ فلاح کسی کو حاصل ہو نہیں سکتی. لیکن آج کا حال یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، 3 مہینوں کو ہم دیکھ لیتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی. 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی. لوگوں نے پوچھا کہ سر گزارا کیسے ہوتا تھا، تو فرمایا کہ کھجور اور پانی اس کے اوپر گزارا 3 مہینے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بعد میں جب کبھی کھانے دسترخوان تک ایک سے زیادہ کچھ کھانے آ گئے تو پھر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر یہ اس لیے رونا آتا ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی آپ نے 2 وقت گندم کی روٹی نہیں کھائی. گیہوں 2 وقت، ایک وقت اگر گندم کی یاد کھائیے تو دوسرے وقت جو بھی کھائیے، تو 2 وقت کبھی نہیں کھائی. آج میں دیکھتی ہوں کہ جو ہمارے سامنے یہ میں موجود ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسا زمانہ بدل گیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 20-25 سال کے بعد کہہ رہی ہے. 20-25 سال گزرے تھے حضور کو دنیا سے رخصت ہوئے، زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا عائشہ کے دور میں. تو کہتے ہیں زمانہ ایسا بدل گیا ہے، اتنا بدل گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو میرے پاس ایک کپڑا آ گیا تھا کہیں شام سے پہننے کا. وہ کپڑا جسے ہمارے یہاں اردو میں جھوٹ کا کپڑا کہتے ہیں، ہوتا ہے کاٹن کا، لیکن اس کے اوپر کچھ پھول گول بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس قسم کا جھوٹ کا کپڑا تھا، وہ میرے پاس آ گیا تھا شام سے، کوئی لے آیا تھا سوچنے میں کس طرح. تو وہ سارے مدینے میں اس کے بارے میں چھوڑا تھا کہ یہ بڑا شاندار کپڑا آیا. تو جب مدینہ منورہ میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو عورتیں میرے پاس آیا کرتی تھی کہ وہ ذرا اپنا کپڑا دے تو آپ کی دلہن کو پہنا، دلہن کو دلہن بنانے کے لیے وہ مجھ سے کپڑا لے جایا کرتی تھی، وہ ٹھیک تھا. اور آج وہ کپڑا میں اپنی نوکرانی کو پہناتی ہوں تو وہ ناک منہ چڑھاتی کہتی ہے کہ میں یہ کپڑا کیوں کرتی، کس کا زمانہ بنا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جسے آج کل کے معیار زندگی کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا یہ حال تھا. لیکن اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے ساتھ بتائیے کہ فلاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی جب کسی بڑے سے بڑے کروڑ پتی اور اربپتی کو حاصل ہوتی. ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فلاح کسی کو حاصل نہیں ہوتی. فلاح یہ کہ پیسے بے شک نہیں اور یہ دنیا کے اسباب موجود نہیں، لیکن دل کو جو اطمینان حاصل ہے، دل کو جو سکون حاصل ہے، زندگی کی جو راحت اور لذت میسر ہے، وہ بڑے سے بڑے مالدار اور بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو میسر ہے. وہ لذت، وہ حلاوت، وہ کیفیت جو حصول جاتا ہے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا. تو فلاح جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دنیاوی دولت نہیں لیکن دنیاوی راحت. وہ راحت چاہے دولت کے ساتھ آئے چاہے دولت کے بغیر آئے، لیکن راحت. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث مفسر اور اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے
قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی جو لذت ہم کو عطا فرمائی ہے، اگر وہ بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو ہمارے پاس تلواریں لے کر مقابلے کے لیے آ جائیں کہ یہ لذت ہمیں دے دیں۔ حالانکہ ہمارے پاس پیسے اس میں نہیں، لیکن جو لذت زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ ان بادشاہوں کو ہوا بھی نہیں۔ بات کیا ہے کہ جب ایمان کی حلاوت دل میں آ جاتی ہے، ایمان کی طاقت دل میں آ جاتی ہے، تو اس وقت میں انسان کو جو سکون قلب میسر ہوتا ہے، جو آرام میسر آتا ہے اور زندگی کا جو لطف اس کو آتا ہے وہ اس گناہوں کی زندگی میں نہیں، گناہوں کی زندگی میں یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ گناہ کرنے میں بڑی لذت ہے، مزہ آتا ہے دیکھنے میں کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے اللہ کے رسول نے منع کیا اس کو دیکھنا تو دل اس سے مزہ لیتا ہے، بڑا لذت محسوس ہو رہی۔ کوئی ایسی بات کہنا جس میں جو گناہ کی بات ہے لیکن زبان سے کہنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ گناہوں کی جو لذت ہے، گناہوں کا جو مزہ ہے، یاد رکھیے بقول حکیم الامت پڑھنا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ بالکل ایسا مزہ ہے جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے جسم میں خارش کی بیماری ہو جائے، خودی کی بیماری ہو جائے تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جس جگہ خارش ہو رہی ہے اس جگہ کو وہ جتنا کھجائے گا کھجانے میں مزہ آتا ہے، تو بظاہر تو مزہ آ رہا ہے لیکن اس کھجانے کے نتیجے میں وہ خارش کی بیماری اور بڑھ جائے گی اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی، اس کے بعد جو تکلیف ہوگی وہ اس خارش کی لذت کے مقابلے میں رہے گی۔ تو خارش میں بڑا مزہ بچا رہا ہے۔ اردو میں یہ مسل مشہور ہے کہ یا مزہ کھاج میں یا راج میں، یعنی یا تو کھجلی میں خارش کھجانے میں یا راج میں یعنی حکومت میں، تو لوگ اس میں بڑے مزہ محسوس کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بیماری کا مزہ ہے، بیماری کی لذت ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو خارش نہیں ہے، جس کو صحت مند ہے، اس کو وہ خارش کی لذت تو نہیں آ رہی لیکن وہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ کھجانے والے کو کیونکہ مزہ آ رہا ہے لہٰذا خدا کرے مجھے بھی یہ بیماری ہو جائے کہ میں مجھے بھی یہ خارش ہو جائے تو مجھے بھی میں لذت حاصل کرنے لگوں۔ تو یہ گناہوں کی جتنی لذت ہے وہ حقیقت میں خارش لذت ہے، بیماری کی لذت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اس کی جو لذت اور حلاوت ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، پائیدار ہے اور اتنی عظیم شان ہے، اس کو فرما رہے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ان کو پتہ لگ جائے تو تلواریں لے کر ہمارے مقابلے میں، تو یہ راحت دنیا کی بھی اور آخرت کی، یہ اس کا نام ہے فلاح۔ اور یہ فلاح کیسے حاصل ہوتی ہے وہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنا ہے۔ مختصراً یعنی وقت مختصر ہے، ساری آیتوں کے پوری تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر آدمی اس کی تفصیل پر بیان کرنا چاہے تو کئی مسلسل مجلس سے بھی کافی نہ ہو، لیکن اختصار کے ساتھ چند ضرور گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو میرے آپ کے سب کے لیے نافع بنا۔ سب سے پہلے فرمایا جو فلاح حاصل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط جو قرآن نے بیان کروائی وہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار، نماز پڑھنا ہی نہیں صرف بلکہ نماز میں خشوع اختیار ہے، کہ خشوع اختیار ہے۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی یہ ہے کہ دل لگا کر نماز پڑھے، دل کو نماز کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھے۔ یہاں آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاح پاتے ہیں وہ مومن جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا فلاح پاتے ہیں وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خشوع جب اختیار کرے گا انسان نماز میں تو اس کو فلاح حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت کے راحت حاصل ہوگی۔ کئی تک یہ بات فلاح اور حضرات جو دین کے صحیح فہم نہیں رکھتے، دین کا علم نہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو اتنی کڑی سے اتنی کڑی آئے ہو گئی
تو پہلی شرط اتنی سخت عائد ہو گئی کہ یہ تو ہمارے بچے باہر، اس لیے کہ جب ایک طرف قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع یہ بغیر فلاح نہیں ہو سکتی، اور دوسرے ہم نماز کو دیکھتے ہیں صبح شام تک ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو ایک دم سے نظر آتا ہے کہ جو پہلی شرط تھی وہی شرط ہمارے اندر پوری نہیں ہو رہی، اور یہ تو اتنی مشکل ہے کہ ہمارے بچے باہر ہیں، اس کی اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ خشوع کا مطلب صحیح نہیں ہے، خشوع کا وہ خشوع جو لازمی شرط ہے فلاح حاصل ہونے کے لیے، اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے، اس کے نتیجے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ بھائی یہ خشوع والی شرط تو ہم سے کبھی ہوگی نہیں، لہذا اس کی کوشش کرنے دیتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ کس سے سنتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے تو کس طرح نماز پڑھا کرتے ہیں، حضرات صحابہ کرام بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے واقعات پڑھ رکھتے ہیں کہ وہ خشوع ان کا ہوا کرتا تھا۔ کیسا خشوع ہوتا تھا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اپنے باغ کا پھیلا ہوا دور تک، اس باغ کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران ایک چھوٹا سا پرندہ، دبسی ایک پرندہ ہوتا ہے عرب میں، وہ چھوٹا سا پرندہ آ کر ایک درخت کے اندر الجھ گیا۔ درخت جو ہے وہ اتنے گھنے تھے کھجور کے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ اسے نکلنا چاہتا تھا مگر اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا، ایک درخت سے دوسرے درخت میں گھس جاتا، دوسرے سے تیسرے میں گھس جاتا۔ تو ان کا نگاہ اس کی طرف چلی گئی اور دیکھا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ پھڑپڑا رہا ہے، نکل نہیں سک رہا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باپ کتنا زبردست ہے کہ اس میں درخت لامتناہی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا درخت آ رہا ہے، پرندے کو نکلنے کی جگہ نہیں دے رہی۔ تو اپنے باپ کی کے شاندار ہونے کا خیال دل میں آ گیا۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو سوچا کہ میں نماز کس طرح پڑھی، تو خیال آیا کہ میں نے نماز کے اندر اپنے باپ کا خیال کیا، تو باپ کا خیال کرنے کے نتیجے میں میری نماز کے اندر سے جو خشوع تھا وہ پورا طریقے سے حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ جو باپ تھا کہ میرے خشوع کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، اس واسطے اسی وقت سارا باپ صدقہ کر دیا، کیونکہ باپ میری نماز کو خراب کر رہا ہے، میرا نماز کو باپ کو صدقہ۔ یہ حضرت ابو داؤد کا واقعہ احادیث کی روایت میں ابو داؤد میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، غزوے کے دوران پہرا دے رہے تھے سرحد کے اوپر، پہرا دیتے ہوئے سوچا کہ چلو تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز جو پڑھنی شروع کی تو کسی دشمن نے دیکھ لیا، اس نے تیر مارا، تو تیر آ کر سینے پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اور اسی حالت میں نماز نہیں توڑی، نماز جاری رکھی۔ کسی نے پوچھا نماز کے بعد کہ حضرت یہ آپ نے اس کا بڑا واقعہ بتا دیا اور آپ کو نماز کا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہ تیر لگنے کا پتہ لگا کب مجھے تیر لگا، اور کب میرا خون نکلا یہ مجھے پتہ نہیں لگا۔ میں تو قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مستغرق تھا، اتنا مجھے لذت آ رہی تھی کہ کسی اور طرف دھیان کرنے کا موقع نہیں، جو اخبار میں سے لگا یہ آج اس کی کتاب میں موجود۔ تو جب ہم خشوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن ان واقعات کی طرف درجے کا خشوع ہم کہاں سے لائیں، تو اس لیے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب ہم تو خشوع کی یہ سب کبھی پوری کر نہیں سکتے۔ لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ تو یہ اس درجے کا خشوع حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو وہ لازمی شرط جو فلاح حاصل کرنے کی ہے اس کے لیے وہ معیار حاصل ہونا ضروری نہیں۔ تو کسی اللہ کے بندے کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی حاصل ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف دھیان لگتا ہے تو دنیا و مافیا سے خبر ہو جاتی ہے۔ جو وہ صحابہ کرام کی بات تو دور کی رہی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان بزرگ کی زیارت کی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نوربت بہت شانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلاصہ لیتے تھے، ان کی ٹانگ بیکار ہو گئی کسی زخم وغیرہ کی وجہ، تو ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹنے کا
مشورہ دیا تھا کہ ٹانگ کاٹ دی جائے ورنہ یہ پورا جسم کو خراب کر دے. تو اس جگہ سے ان کی ٹانگ کٹنے. تو جس وقت سرجن نے ٹانگ کاٹنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو انسٹیریٹ دے کر آپ کو بے ہوش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے انسٹیریٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا اس کو آری چلائیے. رب آج تک کبھی نہ دیکھا نہ سنا اس طرح جان جانے کا دیکھا. کہا نہیں آپ دیکھیے رہیے, بس میں اپنا کام کروں گا, آپ اپنا کام کیجیے. تو وہ ڈاکٹر بھی حیران, لیکن اس نے آخر کار کہا کہ آپ کا یہ ہے کرتا ہوں آری چلانی شروع کی. یہ انہوں نے اپنا تصویر پڑھنی شروع کر دی. سبحان اللہ رحمۃ اللہ خدا نے کیا تصویر پڑھنی شروع کر دی. وہ تقریباً گھنٹہ بھر تک وہ آپریشن جاری رہا اور اس کے اوپر آری چلائی جاتی رہی ٹانگ کے اوپر. لیکن وہ اللہ کا بندہ ذکر کے اندر مشغول ہے اور اس کو پتا نہیں چلا کہ کب آپ سے کس طرح آری چلی اور کیا اس کا فکر رہی ہے, کس حالت میں آپریشن کرایا. اس دور کے اندر بھی لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی نعمت ہے, جس کو حاصل ہو جائے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو فلاح کے جو لازمی شرط ہے جس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کے کہنے کے مطابق, اس سے مراد خشوع کا یہ درجہ نہیں, بلکہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کرے. کوشش کرنا فرض ہے, کامیابی ناکامی یہ فرض نہیں, اس کا انسان مکلف نہیں. کامیابی حاصل ہونا تو ضروری نہیں, اپنی طرف سے لگانا. مولانا خامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے لکھا کہ حضرت میں کیا کروں, نماز سے جس سے پڑھ رہا ہوں لیکن دل لگتا ہی نہیں نماز میں. تو حضرت نے فرمایا کہ دل لگنا فرض نہیں, دل لگانا فرض. لگنا فرض نہیں, دل لگانا فرض. کہ اپنی طرف سے انسان کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد اگر کامیابی نہیں ہوئی تو وہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں ضرور کرے. اس کی تھوڑی سی تصویر یہ ہے کہ جب پتھر جو ہے خشوع کے اندر ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ کی نماز شروع کرے اپنی طرف سے دھیان ان الفاظ کی طرف سے جو زبان سے نکل رہے ان کی طرف سے. یعنی ہم لوگ جو عام طور سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نیت باندھی اور ایسا لگتا ہے کہ سوئچ آن ہو گیا اور وہ آٹومیٹک مشین چلنی شروع ہو گئی اور الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کہ کیا نہیں کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. یہاں تک کہ بسا اوقات اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد کرو کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی وہ بھی یاد نہیں. یہ بات اپنی طرف سے دھیان دے کر اپنی طرف سے آدمی کھڑا ہو تو الفاظ جو زبان سے نکل رہے ہیں ان کی طرف دھیان دے. یہ الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین بس. ہاں اسی دوران غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے, کچھ اور خیالات آ گئے ادھر ادھر سے, تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ اللہ کے ہاتھ سے کوئی گناہ غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے. پھر جب یاد آ گئے دوبارہ لوٹ آیا انہیں الفاظ سے, پھر غیر اختیاری طور پر کہیں اور خیال چلا گیا وہاں سے, پھر یاد آ گیا پھر لوٹ آیا. یہی کرتا رہے ساری نماز کے تو بس خشوع حاصل, خشوع کا جو بنیادی شرط ہے وہ حاصل ہو جائے. آدمی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ جو الفاظ میں نکال رہا اس کو دھیان سے نکالوں اور اگر غیر اختیاری طور پر خیال سے اور چلا گیا تو واپس جب خیال آ جائے دوبارہ لوٹ آئے. بس کتنا فرق ہے ساری عمر اگر جتنا کرتا رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ نماز میں خشوع حاصل ہونا فلاح کی لازمی شرط ہے وہ شرط پوری ہے. آپ رکھیے کہ یہ جو خیال ہوتا ہے کہ لذت آنی چاہیے نماز میں, گیس آنا چاہیے, مزہ آنا چاہیے, یہ لذت گیس مزہ یہ کوئی ضروری نہیں. حاصل ہو جائے نعمت اللہ نہیں, یہ لذت گیس مزہ یہ کوئی ضروری نہیں. حاصل ہو جائے نعمت اللہ نہیں حاصل ہوتی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اگر یہ سب پوری کرتی ہے تو اللہ کے یہاں قبول. اللہ کے یہاں یہ جو ہم لوگ بسا اوقات اپنی نمازوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں, چلو ہماری نماز کیا, ہم تو ٹکریں مارتے ہیں زمین کے اوپر, نماز کیا ہے نماز کی, تو ایسی یہ ناقدری کرنا ٹھیک ہے. ارے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ٹکریں جس کو تم کہہ رہے ہو یہ سجدہ
اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ پیشانی کا ایک مرتبہ ٹک جانا یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں. پیشانی کا زمین پر ٹک جانا اللہ کے لیے ٹک جانا. چلو خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے پیشانی ٹکی یہ بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اس کی ناقدری نہ کرو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اسے توفیق عطا فرمائے. کتنے ہیں جو اس نعمت سے معروف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اس کی پہلے قدر کرو اس کی شکر ادا کرو. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں سجدے کے اندر ٹھیک آ رہا ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ استغفار کر نماز کے بعد یاد رکھو. ایک بڑی اچھی کام کی بات عرض کرتا ہوں یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کے توفیق دے. جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے نماز ہو روزہ ہو ذکر ہو تلاوت ہو صدقہ ہو خیرات ہو کسی بھی نیک کام توفیق ہو جائے دو کام کریں فوراً. ایک اللہ کا شکر یا اللہ آپ نے مجھے اس نیک کام کی توفیق ادا کروائی. اور ایک استغفار ایک بات پر کہ جو اس کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کرتا. یہ دو کام کر لے تو انشاءاللہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کیونکہ جو کوتاہی رہ گئی وہ استغفار میں پوری کر. قرآن کریم میں فرمایا نیک بندوں کی تعریف میں کہ یہ لوگ رات کے وقت میں کم سوتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں تہجد پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں کم سوتے ہیں لیکن وہ میرا ساری ہوں کہ تک ضرور شہری کے وقت جب ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں. ساری رات نماز میں کھڑے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور عبادت کرتے رہے اور صبح کو استغفار کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سنا یہ استغفار کا کیا موقع ہے ساری رات تو عبادت کرتے رہے استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ استغفار کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ عبادت تو کی لیکن جو حق تھا آپ کی عبادت کا وہ ادا نہیں تو استغفار اس بات دو کام کر الحمدللہ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد یہ دو کلمے ہیں الحمدللہ استغفر اللہ تو شیطان کہتا ہے کہ اس سے میری کمر توڑ. الحمدللہ تعریف اور شکر اللہ کا کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. کتنے ہیں جو اس سے محروم آپ نے مجھے توفیق عطا اور استغفار اس بات پر کہ میں نے اس کا حق ادا کیا تو اللہ کے ہاں وہ نماز جو تمہاری باوجود خیالات آنے کے فاسد خیالات آنے کے جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے رحمت. ہمارے حضرت جن کا یہ ذکر فرمایا تھا عارف اللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ان سے ایک شخص حاضر ہوا ان کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ کیا کروں میں تو نماز بھی کیا ہے میری تو چکریں ہیں اور سجدہ بھی کرتا ہوں تو اس میں پتہ نہیں کیسے کیسے فاسد خیالات آتے رہتے ہیں کیسے کیسے گندے خیالات آتے ہیں سجدے کے اندر تو یہ سجدہ بھی پتہ نہیں سجدہ ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو یہ سجدے کے تمہارے گندے خیالات آتے ہیں جہاں سب بہت گندے خیالات تاکہ اچھا اگر ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ سجدہ تمہارا بڑا گندا سجدہ ہے تو یہ گندا سجدہ اللہ کے لائق ہے نہیں. یہ بتاؤ کہ یہ گندا سجدہ مجھے کر سکتے یہ گندا سجدہ جس کو تم گندا کہہ رہے ہو تو گندا سجدہ یہ مجھے کر سکتے ہو. جی اللہ میں کسی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا. تو فرمایا کہ جب یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ سجدہ میں کسی اور کو نہیں کر سکتا یہ پریشانی سوائے اس درگاہ کے اور کسی جگہ ٹک نہیں سکتی تو یہ سجدہ اللہ ہی کے لیے انشاءاللہ. اور باوجود کے جتنے خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں لیکن یہ سجدہ اللہ ہی کا ہے. اس کی ناقدری نہ کرو تو ٹکر مت کہو گے ٹکر مار یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ اس سے قرب حاصل ہو تو بہت اونچا معیار اگر قائم کر کے آدمی چلتا ہے تو دل مایوسی کی طرف یاد رکھے مایوسی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فلاح حاصل ہونے کے لیے خشوع ضروری ہے وہ خشوع اتنا ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر لو. ہاں کوشش ضرور ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ساری عمر کوشش نہ کرے کوشش کرے کہ میں اپنے الفاظ جو کچھ ادا کر رہا ہوں وہ جان سے ادا کروں انشاءاللہ خوش ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے توفیق عطا فرمائے. آپ کو پہلی شرط یہ بیان فرمایا. دوسرا وقت بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون
دوسری شرط بلا حاصل ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ لغو بے فائدہ فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کیا فضول کاموں میں نہیں اڑے. فضول کاموں میں سب سے بڑا فضول کام تو گناہ ہے. ہر گناہ کا کام، ہاں وہ گناہ آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، حرام لقمے کا گناہ ہو، جس میں گناہ ہے وہ سارے لغو میں داخل کہ ان سے اعراض کرنا. یعنی کہہ دیا اس طرح یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ مت سمجھو کہ نماز پڑھ لی تو بس ہو گیا مسلمان. یاد رکھو مسلمان ہونے کے لیے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے. آج کی دنیا میں، آج کے ماحول میں ہم لوگوں نے عبادتوں کو تو کسی درجے میں پکڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنا اس کا اتنا اہتمام. آپ گناہ کر رہے ہیں احساس نہیں، کان گناہ کر رہے ہیں احساس نہیں، زبان سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں احساس نہیں، لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کا احساس نہیں. رمضان منا لیا، روزہ رکھا، افطار کر رہے ہیں حرام مال حرام سے حاصل ہوا، جو سود سے حاصل ہوا، جو رشوت سے حاصل ہوا، جو اور ناجائز طریقوں سے حاصل ہوا، اس سے افطار ہو رہا ہے. یہ کیا ہوگا؟ تو گناہوں سے اجتناب یہ بڑا اہم کام ہے ایک مومن کا، جس کے بغیر فلاح نہیں حاصل ہوگا. یاد رکھیے ساری عمر کوئی شخص ایک نفل نہ پڑھے، ایک نفلی نماز نہ پڑھے اور ایک مرتبہ نفلی طور پر ذکر نہ کرے اللہ کا، ایک مرتبہ نفلی طور پر تلاوت نہ کرے، لیکن گناہوں سے بچ کر زندگی گزار کر انشاءاللہ پھر جنت میں جائے. اس سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے نفلی نمازیں کیوں نہیں پڑھی یا نفلی روزے کیوں نہیں رکھے تھے یا نفلی تلاوت کیوں نہیں کی تھی، اس کا سوال نہیں ہوگا. ایک شخص ہے جو نفلیاں خوب پڑھتا ہے، تعجب بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، ڈاٹ بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت کا بھی معمول ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، تو آخرت میں اس سے سوال ہے. اس لیے کہ نفلیں تمہارے ذمہ فرض نہیں تھی، لیکن گناہوں سے بچنا تھا. آج کے ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ گناہوں سے اجتناب کا اہتمام ختم ہو. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد جا رہی ہے جہنم کی طرف دوڑی، لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا. اس اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، نہ خود گناہ سے بچتے ہیں نہ اولاد کو بچاتے ہیں. تو قرآن کی ساتھ کا حاصل یہ ہے کہ فلاح نہیں پا سکتے گناہ کر کے پیدا نہیں ہوتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ لذت جو گناہ کی لذت ہے وہ ایک نامحرم عورت کو لذت کی حاصل کرنے کے لیے دیکھنے کا دل میں داعی ادا نہیں، دیکھوں ضرور بہت دل چاہتا، لیکن وہ اس نے یہ سوچ کر کہ میرے اللہ نے مانا، سوچ کر اس نے اپنی نگاہ کو واپس لیا. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واپس لے لینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس سے آگے وہ بد نظری کی لذت بے حقیقت اس لذت کا ہیٹ ہے، وہ لذت اس حلاوت کے مقابلے میں جو انسان کو اس ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اس سے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک محل مقرر فرمایا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اب باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا. یہ صحیح جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، نگاہ صحیح جگہ استعمال. لیکن اگر کسی نگاہ کو غلط جگہ استعمال کیا جائے تو یہ نگاہ
بظاہر کیا لذت معلوم ہو رہی ہو، لیکن یہ نگاہ کو جہنم کی طرف لے جائے، یہ جہنم کی آگ کی طرف لے جائے۔ تو اس جہنم سے بچنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے مشین دے رکھی، آٹومیٹک مشین ہے، چل رہی ہے، جو چاہتے ہو بول دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ پابندیاں آئے، اس میں جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو ٹھکاؤ نہیں، کسی سے گراداری نہ کرو، اس کا اہتمام نہیں ہوگا تو یہ فلاح حاصل ہے۔ تو یہ حلاوت ایمان کی اور فلاح دنیا اور آخرت کی، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ساری لفظ کے اندر سارے گناہ داخل ہیں، ان سے اعراض کرے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط جو فرمائی وہ الذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہیں۔ اگر اچھا کہ ان میں سے ہر ایک شرط جو ہے وہ تفصیل جاتی ہے، لیکن ایک حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ زکات کو بھی ضروری قرار دیا کہ بغیر فلاح، بغیر زکات کے فلاح ہے۔ لیکن اس میں جو بات جس طرح توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے اس کو دل میں کبھی نہ کبھی زکات ادا کرنے کا خیال آ ہی جاتا ہے، بہت سے مسلمان ادا کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ واقعتاً پورا حساب کر کے زکات ادا کریں۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ محض اندازے سے ایک اندازہ لگایا اور اس اندازے سے زکات ادا کی۔ حالانکہ یاد رکھیے زکات یہ ایسا فریضہ ہے جس کا پورا حساب کر کے اس کی ایک بائی کا حساب کر کے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ پر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے عمال کے نام اپنے جو خطوط لکھے اس میں زکات کی پوری تفصیل حساب طرح ایک ایک بائی کا واضح کر کے بیان کیا۔ تو پورا کچا چٹھا ہر سال میں پورا چٹھا تیار کر کے اس کے مطابق زکات نکالنا ضروری ہے۔ یہ جو اندازے سے نکال دیتے ہیں یہ اندازے سے نکال دینا یہ خطرناک ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر کم رہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تو پوچھ ہو گئی تو یہ حالت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو عائشہ کے نے ہاتھ میں کچھ چاندی کی انگوٹھیاں پہنی اور حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ میں نے انگوٹھیاں خریدی ہیں چاندی کی اور ذرا زینت کے لیے، سنگار کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے اس کا زکات نکال دی، یعنی اس کے زکات کا حساب میں شامل کر لیا اس کو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس کے تو میں نے زکات کا حساب نہیں کیا تھا، زکات میں نہیں نکالی ابھی تک۔ تو آپ نے فرمایا حسبک من النار، یہ انگوٹھیاں جو تمہارے لیے جہنم کا سبب بننے کے لیے کافی، چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھیاں یہ جہنم میں رہے۔ تو اگر 1 روپیہ بھی کم رہ گیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس واسطے زکات ادا کرنے کے لیے صحیح معلوم ہونا ضروری ہے کن کن چیزوں پر زکات ہے، کس طرح سے زکات واجب ہوتی ہے، کس طرح حساب لگایا جاتا ہے، وہ پوری تفصیل دیکھنے کی ضرورت، اس کے مطابق نکالنے کی ضرورت ہوتا ہے، جس میں بہت مسلمان خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی بات ہے۔ چوتھی شرط فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اشارہ ہے اس سے عفت اور عصمت کی طرح، پاک دامنی کی زندگی گزار کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود ایک جنسی خواہش ایک عرض انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس کا ایک راستہ بتا دیا کہ نکاح کے ذریعے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا، اور اتنا نہ صرف حلال بلکہ باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جب اپنی بیوی کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، ہم اپنی ذاتی خواہش کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اجر و ثواب کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر یہی تم جنسی خواہش کی تکمیل ناجائز جگہ پر کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے کیا کہ رسول اللہ گناہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ اب جب تم جائز طریقے سے کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب دیتا ہے، یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال۔ لیکن اس سے باہر ہٹ کر
پاک دامنی کی زندگی کو تباہ کرنا، چاہے وہ بدکاری کی شکل میں ہو، چاہے بد نگاہی کی شکل میں ہو، یہ سب حرام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی سبزی بیان فرمائی کہ پاک دامنی کی زندگی اختیار کرو. اور پانچویں سب یہ بیان فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. جو امانت ہے اپنے پاس اس کا پاس کرے، جو عہد کر لیا ہے، جن سے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، اس کا پاس کرے. یہ ضروریت مومن کے لیے، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں کرتی. کوئی زمانہ تھا کہ مسلمان کے منہ سے اگر ایک بات نکل گئی تو ممکن نہیں تھا کہ اس کے خلاف ورزی تو مومن کا وعدہ. اور آج افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم مثال بن گئے بد عہدی. دوسری بات مثال سے عہد کے پابندی میں اب بد عہدی سے بن. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ اگر یہ حالت رہے گی فلاح حاصل نہیں. اور پھر آخر میں دوبارہ بتایا نمازی کو، اس کو نماز سے شروع کیا، نماز کی جو خشوع سے، اور ختم بھی کیا کہ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرے، خشوع بھی کرے اور پابندی. یہ شرطیں بیان کروائی ہیں قرآن کریم میں فلاح حاصل کرنے کے لیے. آخری جو 2-3 شرطیں ہیں اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف ترجمہ پر استعمال کیا ہے. لیکن شروع کی 2-3 باتوں کی جو تفصیل عرض کی گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے، اسی کے اوپر عمل شروع کر دے تو انشاءاللہ فلاح کا راستہ کھل سکتا ہے. باقی جو 3 باتیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دی تو کسی اور مجلس میں اس کی تصویر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنی میں فلاح ہمیں عطا فرمائے. یہ آیتیں در حقیقت ہمارے لیے مستقل پیغام زندگی اور اس کو اپنی زندگی کا نقل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو صرف بیان بنا کے داخل لانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk